بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت خیریت سے ہوں گے، بہت خوش ہوں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ آپ جہاں پر بھی ہوں خیر سے ہوں اور ہمیشہ خیر سے رہیں۔ اب ہم یہ دیکھیے گا کہ اس ٹرالی کو اور ٹریکٹر کو ہم کیسے کراس کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہم پچھلے ولاگ میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم اپنے گاؤں گئے آتی، اور وہاں سے اب ہم جا رہے ہیں منڈی بہاؤالدین، جہاں پر آج ایک بہت پرتکلف کھانے کا اہتمام ہے۔ ہم سب اکٹھے ہیں گاڑی میں، اور ساتھ ہم آپ کو یہ منڈی بہاؤالدین کے کچھ مناظر دکھا رہے ہیں شہر کے اندر، اور کس طرح سے اس کی کچھ بڑی خاص جگہیں، جیسے یہ مٹھائی کی دکان ہے اور یہ ہمارے راستے میں آ رہی ہیں، اور آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ منڈی بہاؤالدین میں کس طرح کا ٹریفک ہے، کس طرح کی سڑکیں ہیں، اور اس کے ارد گرد جو دکانیں ہیں ان سب کی تفصیل بھی۔ مغرب ہونے والی ہے اور مغرب کے فوراً بعد کھانا ہوگا۔ ہم سب اکٹھے ہی وہاں پر جا رہے ہیں۔ ہم لوگ نکل آئے ہیں، لیکن ابھی کچھ لوگ دوسری گاڑی میں آئیں گے۔ ہم نے سوچا ہم ذرا جلدی پہنچ جائیں تاکہ وہاں جا کر بھی ہم کچھ دیر بیٹھیں اور کچھ آپس میں گفتگو بھی کریں۔ بس اب ہم پہنچنے والے ہی ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب سب اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے سفر کرنے کا بھی اپنا مزہ آتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو پلان نہیں ہوتی لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہے جناب ہمارا کھانا جو بے حد پرتکلف تھا اور بے حد لذیذ تھا۔ گرم گرم باربیکیو، لائیو باربیکیو تھا، اور بہت سردی ہے۔ یہ 30 جنوری کا دن ہے، بے حد سردی ہے، لیکن بالکل لائیو باربیکیو بن رہا ہے، اور وہ بن کے میز کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کا بھی ایک اپنا ہی عجیب سا ذائقہ ہے۔ اور یہ ہماری فیوریٹ گاجر کی کھیر، اور بیحد مزیدار شامی کباب، مٹن قورمہ، اور کریلے گوشت جو ہمیں بیحد پسند ہے وہ بھی یہاں پر ہے۔ یہ سارا کھانا ہی بہت اچھا اور مزے کا تھا۔ اور کھانے کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ اپنوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو چاہے وہ دال ہو، چاہے ساگ ہو، چاہے ابلے ہوئے سفید چاول ہوں، ان کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اپنے بھی تھے اور کھانا بھی تھا اور بہت سارا تھا۔ یہ دیکھیے دھواں نکل رہا ہے باربیکیو میں سے، اور اس کے ساتھ پھر یہ خوبصورت پھل جو مہمانوں میں سے ایک لے کر آئے تھے، اور ان کو کھانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، اس لیے کتنا کچھ کھانے میں تھا کہ اس کے بعد ان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب کھانا ہو گیا، اب ہم نکلے ہیں۔ ہم اب دکھائیں گے آپ کو تھوڑا سا منڈی بہاؤالدین شہر، اور ہماری گاڑی کی ونڈ سکرین دیکھیے، مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر بہت ساری وہ چیزیں اتنی کلیئر نظر نہیں آ رہی۔ اس کے اوپر وہ جو کیڑے ٹکراتے ہیں نا ونڈ سکرین سے، تو پھر وہ ان کا کوئی نہ کوئی نشان رہ جاتا ہے۔ اب ہم مین جو صدر بازار جس کو کہتے ہیں منڈی بہاؤالدین کا، ہم اس طرف جا رہے ہیں، اور وہاں ہم کیا کریں گے یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہی پتہ چل جائے گا۔ اب رات کے تقریباً 9 بج گئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو سڑکوں پر کافی خاموشی نظر آ رہی ہوگی، اور چھوٹے شہر جو ہیں یہاں پر عموماً 6 بجے بازار بند ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ گاؤں دیہات سے آتے ہیں وہ تو 6 بجے مغرب سے پہلے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ واپس چلے جائیں۔ دیکھیے چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے، یا ہم چاند کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ لیکن منڈی بہاؤالدین چونکہ تھوڑا بڑا شہر ہے، اس لیے یہاں پر کچھ دکانیں 9 بجے تک رات کو کھلی رہتی ہیں۔ یہ ہے مین انٹرنس جہاں سے صدر بازار میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ بڑا قدیم دروازہ ہے۔ اور یہ دیکھیے شہر کا صدر بازار، اس میں دن میں تو آپ آئیں تو یہاں پر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اتنے آرام سے گاڑی چلا لیں جیسے اب ہم جا رہے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت رات ہو چکی ہے اور یہ جیسے کچھ ان لوڈنگ بھی ہو رہی ہے، ساری دکانیں بند ہو گئی ہیں سوائے کچھ کھانے پینے کی دکانوں کی، اور ہم آپ کو ایک بڑی خاص آئس کریم کی دکان دکھا رہے ہیں جہاں ہم بچپن میں بھی آئس کریم کھانے کے لیے آیا کرتے تھے، اور ان کا اب بھی ان کی آئس کریم کا ذائقہ بالکل وہی ہے۔ اور ہمارے بچوں نے، پہلے ہم کھایا کرتے تھے اور ہماری امی ہمیں کھلایا کرتی تھی، آج ہم نے اپنے بچوں کو کھلائی، اور ان کو وہ بھی اسی شوق سے کھاتی ہیں جس شوق سے ہم اس آئس کریم کو کھایا کرتے تھے اور اس کو پسند کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا پچھلا دن تھا، اور اب اگلا دن شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم ایک اور سفر کر رہے ہیں جو ہم نے دوپہر کو شروع کیا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں اپنی ایک دوست سے ملنے کے لیے۔ اب جب سے ہم آئے ہیں پاکستان، ہم نے اپنا سارا وقت اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گزارا ہے، دونوں طرف اپنی بہنوں کے ساتھ، ابو کے ساتھ،
اور دوسری طرف جو ہمارے اپنے یعنی بچوں کے ددھیال ہیں ان کے ساتھ، سوائے ایک دن کے جس دن ہمارے دوستوں نے ایک پارٹی کی تھی اور ہم سب اکٹھے ہوئے تھے. اور آج کے دن تو ہم نے رکھا ہوا تھا کہ ہم نے اپنی ایک دوست کو ملنے کے لیے جانا ہے، اور چونکہ ان کا گھر پھالیہ سے قریب ہے اس لیے ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم منڈی بہاؤالدین آئیں گے، پھر ہم رات پھالیہ رکے اور اگلے دن ہم نے پھالیہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے. ہم 2 لوگ ہیں جو اب ہم جائیں گے، ہمیں یہاں سے تقریباً 1.5 گھنٹہ لگے گا. ابھی تو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں جو پھالیہ سے گجرات سڑک جا رہی ہے، ابھی ہم اس کے اوپر سفر کر رہے ہیں. ہم گجرات جائیں گے، گجرات سے پھر ہم کھاریاں جائیں گے، اور کھاریاں سے پھر ہم ان کے گاؤں کی طرف جو راستہ جاتا ہے ہم اس پر مڑ جائیں گے. تو اس لیے بڑی طوفانی رفتار سے ہماری گاڑی چل رہی ہے ابھی، تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی پہنچیں تاکہ ہمیں کچھ دیر آپس میں بیٹھنے کا بھی موقع ملے، اس لیے کہ پھر ہم نے واپس بھی جانا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے جائیے کہ جو سڑکیں ہیں ہمارے پنجاب کی، ان کی سائڈوں پہ ان کے اطراف میں کس طرح کی آبادیاں ہیں، کھیت ہیں، بیچ میں گھر آ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیٹرول پمپ آ جاتا ہے، کوئی شادی ہال آ جاتا ہے، اور کوئی بازار آ جاتا ہے، اور پھر بیچ میں کھیت شروع ہو جاتے ہیں. آبادی بہت ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے ہمیں کوئی ایسا علاقہ ملے جہاں پر کچھ دیر تک کوئی آبادی نہ ہو. جتنی مین سڑکیں ہیں، جتنی ہماری ہائی ویز ہیں یا شاہراہیں ہیں، ان کے ارد گرد آبادی بہت زیادہ ہے. یہاں سے ہم گجرات جائیں گے، اور پھر گجرات سے جو ہے وہ ہم جی ٹی روڈ پر آ جائیں گے، اور جی ٹی روڈ جو ہے وہاں ہمیں کھاریاں تک لے کر جائے گی، جہاں سے پھر ہم کھاریاں سے ٹرن ہو کر ان کے گاؤں کی طرف جائیں گے. سفر کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے. سفر کرنے سے انسان بڑا خوش رہتا ہے، بہت اچھا بھی لگتا ہے. سفر میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ بڑی جھنجھلاہٹ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات اللہ نہ کرے کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود سفر کرنے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے، بہت سارے لوگوں سے ملتا ہے، بہت ساری نئی جگہوں پہ جاتا ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو سارا علم ہم کتابوں سے حاصل نہیں کرتے، بہت سارا علم ہم سفر کے ذریعے بھی حاصل کرتے ہیں. اور پھر سفر کے ذریعے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس پر بہت ساری کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، جن پر باقاعدہ سفر نامے موجود ہیں. اور ہمیں بھی شاید سفر کا شوق جو ہے وہ بچپن میں مستنصر حسین تارڑ کی کتابیں پڑھ کر اور ان کے جو سفر نامے ہیں ان کو پڑھ کر ہمیں بھی یہ سفر کا شوق ہوا. اور پھر جب ہم نے سفر میں اتنی چیزیں دیکھیں اور بہت نئی نئی جگہیں دیکھیں، تو پھر ہمارا خود ہی دل کرتا ہے کچھ عرصے کے بعد کہ ہم کسی نئی جگہ پر جائیں اور کوئی نیا سفر کریں. بہرحال یہ ہے کہ گھروں میں عافیت ہے، اور اسی لیے ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ جب کام مکمل ہو جائے اور سفر مکمل ہو جائے تو پھر اپنے گھروں کو واپس آ جاؤ. بعض اوقات مشکل بھی آ جاتی ہے سفر میں، اور ایک بٹر ایکسپیرینس یا برے تجربات بھی ہوتی ہیں سفر کے دوران. آج کا دن تو بہت اچھا ہے، سورج خوب روشن ہے، اور اگرچہ درجہ حرارت کم ہوتا ہے لیکن جب سورج نکلا ہوا ہو تو گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کافی گرمی لگتی ہے. ہمارا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ موسم صاف ہونے کی وجہ سے ہمارا سفر بڑی اچھی طرح سے گزر رہا ہے. میرا خیال ہے اب ہم گجرات کے قریب پہنچنے والے ہیں. یہ ایک میرا خیال ہے برساتی نالہ ہے جو گجرات سے پہلے آتا ہے. اس وقت اس میں ابھی بالکل پانی نہیں ہے. بس یہ جو ساری نشانی ہے ان سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ گجرات قریب ہے. دوست بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی اچھی نعمت ہے. ہمارے رشتے بہت ضروری ہوتے ہیں، اور جو رشتوں کے بغیر انسان بے حد نامکمل ہے. زندگی کی بہت ساری خوشیاں ہم ان رشتوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، ان کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اسی طرح دوستی کا رشتہ بھی ہے جو اگرچہ خون کا تو نہیں ہے، لیکن اس رشتے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ساری خوشیاں آتی ہیں. اور اگر دوست آپ کا ہم خیال ہو، آپ کا ہم مقصد ہو، اس کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہو، تو پھر تو اس چیز کا لطف اور بھی دوبالا ہو جاتا ہے. بس ہم نے بھی سوچا کہ ٹھیک ہے تو چھٹیاں اور بہت ہم مصروف بھی ہیں، لیکن ہم پلان کر کے آئے تھے کہ ہم نے اپنی یہ دوست جن سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے ان کو ضرور ملنا ہے، اور وہ بھی بہت منتظر ہیں ہماری.
بس دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سفر تو تھا، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا، لیکن چلیں یہ بھی اچھا ہے، اسی بہانے ہم نے بھی بہت ساری نئی چیزیں دیکھ لی ہیں اور ہم ان کا گاؤں بھی دیکھ لیں گے، اور بہت سارے اور گاؤں بھی جو راستے میں آئیں گے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اگلے ولاگ کا انتظار کیجئے کہ ہماری ملاقات کیسی رہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔